السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یہ باب ہے مسواک کے بارے میں۔ ہماری حدیث نمبر ہے 17۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لأمرتهم بالسواک مع كل وضوء عند كل صلاة۔ یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجمعہ کے اندر اور صحیح مسلم کتاب الطہارہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اگر مجھے میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، اگر مجھے میری امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا، لَأَمَرْتُهُمْ، تو یقیناً میں حکم دے دیتا انہیں بالسواک، مسواک کرنے کا، مع کل وضوء، ہر وضو کے ساتھ، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت۔ پانچوں نمازیں، ان نمازوں کے ساتھ ہونے والے وضو میں مسواک کا حکم دے دیتا ہے۔ یعنی جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح وضو کے ساتھ مسواک بھی شرط قرار دے دیتا۔ لیکن چونکہ مسواک کی فرضیت میری امت کے لیے تکلیف کا سبب تھی، مشکل کا سبب تھی، مشقت کا سبب تھی، تنگی کا سبب تھی، اس لیے میں نے فرضیت والے حکم کو ختم کر دیا۔ مسواک کی اہمیت بیان کر دی ہے، یعنی یہ جو طریق ہے نا، یہ اسلوب، یہ انداز مسواک کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بڑا ہی زبردست انداز ہے۔ میں نے مسواک فرض کر دینی تھی، صرف امت کی تنگی اور مشکل اور مشقت اس چیز نے مجھے روک دیا ہے، اگر نہ مسواک فرضیت والی چیز ہے، فرض ہو جانی چاہیے، لیکن اے امت محمدیہ، تمہاری مشقت میرے لیے تکلیف کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت ہی زیادہ شفیق، مہربان اور رحمت کا سبب ہے۔ امت کی تکلیف نبی کی تکلیف، امت کی مشقت نبی کی مشقت، امت کی پریشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی، اس لیے فرمایا کہ تمہاری مشقت اور پریشانی کا مجھے ڈر تھا، اس وجہ سے میں نے فرض نہیں کی، مگر نہ یہ فرضیت والی چیز ہے۔ یہ مسواک کی اہمیت، اس کا مقام اور مرتبہ، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ حدیث وعدے کرتی ہے۔ باقی مسائل جو اس حدیث سے اخذ ہو رہے ہیں وہ ہم آپ کو لکھواتے ہیں، اور یہ لکھیں۔ نمبر 1، مسواک کرنا مستحب ہے۔ اور شریعت میں، یعنی اس کے ساتھ مسواک کرنا مستحب ہے،
اور شریعت میں اس کی بڑی تاکید ہے، شریعت میں مسواک کرنے کی بڑی تاکید ہے۔ نمبر 2، وضو کرتے وقت مسواک کے استعمال سے، وضو کرتے وقت مسواک کے استعمال سے منہ ہر قسم کی بو سے پاک ہو جاتا ہے۔ جس سے عبادت میں فرشتوں کی قربت اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ منہ جتنا صاف ہوگا، جتنا پاک ہوگا، فرشتے اتنے قریب آئیں گے۔ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، فرشتے ہمارے منہ کے قریب آ جاتے ہیں، اور اگر بو آئے گی تو دور ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے ہم سے۔ یہ منہ کی صفائی فرشتوں کے قرب کا سبب ہے اور اللہ کی رضامندی کا سبب ہے، اس لیے کثرت سے مسواک کرنی چاہیے۔ نمبر 3، تیسرا مسئلہ، جس نماز کے وضو میں مسواک کی جائے، جس نماز کے وضو میں مسواک کی جائے وہ نماز زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے۔ جس نماز کے وضو میں مسواک کی جائے وہ نماز زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے۔ یہاں اس حدیث میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم ہے، تاکید ہے اس کی، فرض تو نہیں رہا لیکن تاکید ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ہر نماز کے وضو کے ساتھ مسواک کرنی چاہیے۔ جی السلام، بس ٹھیک ہے، میں نے میوٹ کیا ہوا تھا، وہ پوچھنا تھا، صحیح ہے۔ آواز تو صحیح آ رہی ہے نا میری؟ نمبر 4، چوتھا مسئلہ، مسواک کو فرض اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ امت مشقت میں مبتلا نہ ہو۔ مسواک کو فرض اس لیے نہیں کیا گیا کہ امت مشکل اور مشقت میں مبتلا نہ ہو۔ نمبر 5، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے بہت ہی زیادہ ہمدرد اور مہربان تھے۔
नबी इस्लाम अपनी उम्मत के लिए बहुत ही ज्यादा हमदर्द और मेहरबान थे। देखिए एक मिसाल तो ये है, मिसवाक फर्ज करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की। क्यों? तकलीफ से बचाने के लिए। इसी तरह देखें, नबी सल्लल्लाहु ने रमजान मुबारक में तरावी 3 दिन पढ़ाई है, 3 रातें। उसके बाद क्यों नहीं निकले? फर्द ना हो जाए, फिर तुम परेशान हो जाओ। सफर में कसर नमाज, ताकि तुम तकलीफ में मुब्तला ना हो। सफर में रोजा नहीं रखना, ताकि तुम तकलीफ में मुब्तला ना हो। जिंदगी में हज सिर्फ एक बार फर्ज है, ताकि तुम तकलीफ में मुब्तला ना हो। ये क्या है? अल्लाह के रसूल की इस उम्मत के हक में मेहरबानियां, हमदर्दियां। आपने इस उम्मत को मुशक्कत से बचाया, तकलीफ से बचाया। आप खड़े होकर फर्ज नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ लो। बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ ले। लेट कर नहीं पढ़ सकते, इशारों से पढ़ लो। तकलीफ से बचाया। इस कदर हमदर्दी, मेहरबानी और शफकत के बाद भी आपकी तालीमात पर अगर अमल ना हो, बदनसीबी है। नंबर 6, छठा मसला, दीन इस्लाम बहुत आसान है। इस दीन इस्लाम बहुत आसान है। इस दीन में किसी को उसकी ताकत से बढ़कर किसी चीज का पाबंद नहीं किया गया। दीन इस्लाम बहुत आसान है। इस दीन में किसी को उसकी हिम्मत से बढ़कर, उसकी ताकत से बढ़कर किसी काम का पाबंद नहीं किया गया। पूरी शरीयत में अगर किसी को किसी काम का हुक्म दिया गया तो वो उसकी ताकत में रहकर है, ताकत से बढ़कर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी 17 हदीस थी। इस हदीस का तकादा क्या है? मिसवाक करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मिसवाक करनी चाहिए। ठीक है, बुर्श करें, रात को भी करें, सुबह को भी करें, दोपहर को भी करें। इससे एक मकसद तो हासिल हो जाएगा कि आपका दांत साफ हो गए, मुंह की स्मेल खत्म हो गई। लेकिन जो फवायद मिसवाक के हैं ना, वो किसी और चीज के नहीं। तिब के एतबार से मिसवाक के जो फवायद हैं वो बुर्श के नहीं। सुन्नत पर अमल अल्लाह की रजामंदी और सेहत का जो राज है वो मिसवाक के अंदर है। मिसवाक करनी चाहिए। ठीक है, आप बुर्श भी करें, पेस्ट इस्तेमाल करें। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? सही है।
ٹھیک ہے. اگلی حدیث 18 عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک. صحیح بخاری کے اندر کتاب الوضو کے اندر، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل، جب بھی رات کو کھڑے ہوتے، جب بھی رات کو کھڑے ہوتے، یشوس فاہ، فا کہتے منہ کو، اپنے منہ کو ملا کرتے تھے، رگڑا کرتے تھے، بالسواک، مسواک کے ذریعے. تو مسواک کے ذریعے اپنے منہ کو رگڑنا ہے، ملنا ہے، یعنی بڑے ہی خوبصورت طریقے سے، بڑی محنت کے ساتھ، بڑے مبالغے کے ساتھ اپنے منہ کی صفائی کرتے تھے مسواک کے ذریعے. ہم برش کیسے کرتے ہیں؟ سامنے سے بس 4 دانت صاف کیے، مسواک میں بھی سامنے سے 4، اچھے طریقے سے آپ کے 32 دانت آگے سے اور پیچھے سے، اور آپ کا حلق اوپر نیچے دائیں بائیں وہ مکمل صاف ہو جائے. اتنے بڑے گہرے انداز سے آپ مسواک کرتے تھے کہ آپ کے منہ سے آوازیں آتی، یوں لگتا ہے جیسے اللہ کے رسول ابھی کہہ کر دیں گے، الٹی کر دیں گے. اس کے در بہترین انداز سے آپ مسواک کیا کرتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے مسواک کرتے، اس لیے آپ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے، رات تہجد کے لیے اٹھتے. اور جب رات تہجد کے لیے اٹھا جائے تو انسان پر ظاہر ہے نیند کے اثرات ہوتے ہیں، نیند آ رہی ہوگی آپ کو. اس نیند کو کیسے ظاہر کیا جا سکتا ہے؟ 2 طریقے سے. نمبر 1 اچھے طریقے سے مسواک، اور نمبر 2 اچھے طریقے سے وضو. وضو اچھے طریقے سے اور مسواک اچھے طریقے سے ہو، نیند ختم. جب نیند ختم ہو گئی، سستی ختم ہو گئی، چستی آ گئی، آپ ایکٹیو ہو گئے، اب آپ تہجد کی نماز پڑھیں. اب آپ اگر تہجد کی نماز نہیں، فجر کی نماز کے لیے اٹھیں آپ، تو بھی آپ، ایک تو سستی ختم ہوگی، آپ کے اندر چستی آ جائے گی، آپ ایکٹیو ہو جائیں گے، پھر نماز آپ بڑے ہی چست ہو کر، ایکٹیو ہو کر پڑھیں گے. اور دوسری، آپ رات کو کھانا کھا کر سوئے تھے اور آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، اور یہ ناپسندیدہ جو بو ہے، یہ لوگوں کے لیے بھی اور فرشتوں کے لیے بھی دوری کا سبب ہے. لہذا آپ مسواک اچھے طریقے سے کر کے اپنے منہ کو صاف کر دیں، تو سستی بھی ختم ہوگی، اسمیل بھی ختم ہوگی، اور آپ آرام سے تہجد کی نماز یا فجر کی نماز بڑے ہی اچھے طریقے سے ہمت کے ساتھ ایکٹیو ہو کر پڑھ سکتے ہیں. اس حدیث کے مسائل: نمبر 1، نیند سے اٹھنے کے بعد مسواک کا استعمال بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے. نیند سے اٹھنے کے بعد مسواک کا استعمال بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ منہ سے ہر قسم کی بو زائل ہو جائے. مسواک کا استعمال بڑے اہتمام سے کرنا چاہیے تاکہ منہ سے ہر قسم کی بو زائل ہو جائے. نمبر 2، مسواک کے استعمال سے انسان نماز کے لیے ایکٹیو ہو جاتا ہے.
سستی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، مسواک کا استعمال منہ کی صفائی اور رب کی رضا کا باعث ہے۔ مسواک کا استعمال منہ کی صفائی اور رب کی رضا کا سبب ہے، سبب کہہ لیں، رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، ہر حال میں پاکیزگی کو اختیار کرنا سنت ہے۔ ہر حال میں پاکیزگی کو اختیار کرنا، صفائی کا اہتمام کرنا سنت ہے۔ پھر رات کو، آدھی رات کو اٹھ کر منہ صاف کر رہے ہیں، اس لیے بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، فرشتوں کا قرب حاصل ہونا ہے، منہ سے اسمیل ختم کرنی ہے، سستی ختم کرنی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 مسائل تھے۔ ایک تو بات پتہ چلی کہ مسواک کثرت سے کرنی چاہیے، ہر حالت میں کرنی چاہیے، اس سے سستی بھی ختم ہوتی ہے۔ نو بجے تک، کیوں؟ ہاں؟ 9 بجے اور بات سنا ایک اہم ترین بات جو اس حدیث میں لفظ میں نے بتایا نا، یشوس، رگڑنا، ملنا، تو مسواک جب بھی کریں تو مسواک کرتے وقت آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے مسواک کی، دائیں بائیں اوپر نیچے دام 32 کے 32 پاک ہو جائیں اور صاف ہو جائیں، اور آپ کا حلق اوپر نیچے، بس آپ کا دل برا ہونے لگ جائے۔ حدیث میں صحابہ فرماتے، آگے حدیث آئے گی، او او کی آوازیں آ رہی ہوتی، آ آ کی آوازیں اللہ کے رسول کی ہم نے سنی ہے۔ اچھا، سنت مسواک کے بارے میں ایک اور کہانی ہے کہ مسواک کرنے کی سنتیں، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ 70 سنتیں، پتہ نہیں کون سی 70 سنتیں ہیں، شاید اس وجہ سے بہت سارے لوگ مسواک نہیں کرتے۔ پلیز، مسواک کرنا سنت ہے، ہر نماز کے ساتھ کرنی چاہیے، ہر وقت کرنی چاہیے، تازہ مسواک کرنی چاہیے، بڑے شوق کے ساتھ کرنی چاہیے، بس یہ سنت ہے۔ باقی اس کا سائز کیسے پکڑنی ہے، کہاں رکھنی ہے، کون سی انگلی سے پکڑنی ہے، شروع کرتے وقت داند کون سا ہونا چاہیے، یہ سارے تکلفات ہیں، ایسی کوئی سنت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 19، کتاب کے اعتبار سے یہ حدیث نمبر 19 ہے، اور بڑی عظیم حدیث ہے، بڑی عظیم حدیث ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، دخل عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق، ان کے پاس آئے ان کے بھائی عبد الرحمن، عائشہ صدیقہ کے پاس آئے ان کے بھائی عبد الرحمن، جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ عائشہ صدیقہ بھی ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، یعنی عبد الرحمن عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں۔
یہ عبد الرحمان جو ہے عائشہ صدیقہ کے گھر آئے، ظاہر گھر آئے تو کس کے پاس آئے؟ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ عبد الرحمان بن ابی بکر صدیق داخل ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس، یعنی آپ کے پاس تشریف لائے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی مانا مسندتہ الی صدری، میں آپ کی ٹیک بنی ہوئی تھی۔ میرے سینے کے ساتھ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، جیسے ہم کسی صوفے کا، کسی دیوار کا سہارا لے کر ٹیک لگا لیتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی زیادہ تکلیف میں، آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، زیادہ کبھی تاریخ کے اعتبار سے 12 ربیع الاول پیر کا دن، چاشت کا وقت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی زیادہ تکلیف میں۔ آج آپ فجر کی نماز بھی مسجد میں پڑھنے نہیں گئے، گھر میں پڑھی آپ نے، اسی حالت میں تھے آپ۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ٹیک لگائی ہوئی ہے نبی علیہ السلام نے میرے سینے کے ساتھ۔ وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ، عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسواک تھی، رطبن ترو تازہ، تازہ مسواک۔ یستن بھی، وہ مسواک کر رہے تھے، یعنی اس کے ذریعے اپنے دانت صاف کر رہے تھے، اپنے دانت رگڑ رہے تھے۔ عبد الرحمان کے پاس ترو تازہ مسواک تھی اور وہ مسواک کے ذریعے اپنے دانتوں کو رگڑ رہے تھے، صاف کر رہے تھے۔ فَأَبَدَّهُ رسول اللہ، فَأَبَدَّهُ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کی بصرہ، اپنی نگاہ، ان کی طرف اٹھائی اپنی نگاہ، نبی علیہ السلام نے عبد الرحمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں سمجھ گئی نبی علیہ السلام مسواک کو دیکھ رہے ہیں، اس آخری لمحے رخصتی کا وقت ہے، یہ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے کا وقت ہے، تکلیف میں ہے، ڈبل بخار ہے آپ کو، ڈبل بخار۔ اگر ایک انسان کو بخار 103 پر ہے تو میرے نبی علیہ السلام کو بخار 206 پر تھا۔ حالت یہ تھی آپ اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈالتے اور نکال کر اپنے چہرے پر مل لیا کرتے، کبھی چادر اوڑھتے تھے، کبھی چادر کو چہرے سے اٹھاتے تھے، بہت ہی زیادہ تکلیف میں مبتلا تھے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ بھی آپ کے پاس آ گئی اور آپ کی اس تکلیف کو دیکھ کر کہا باقر بابا، ہے میرے ابا جان کی تکلیف، کس قدر تکلیف میں ہے میرے والد۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا تھا اے فاطمہ، لیسا علی ابی کا کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے والد پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، شاید یہ آخری تکلیف ہے، اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اس حالت میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کو دیکھ رہے ہیں جو عبد الرحمان رضی اللہ عنہ کے پاس ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فاخذت السواک، میں نے وہ مسواک لے لی، میں نے وہ مسواک لے لی، فقزمتہ، میں نے وہ مسواک چبائی، نرم کی، وطیبتہ، میں نے وہ مسواک صاف کی۔ قزمت کا معنی اسے نرم کیا، طیبت کا معنی میں نے اسے صاف کیا، ثم دفعتہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
پھر میں نے نبی اسلام کے حوالے کر دی، آپ کے سپرد کر دی. فاستن بہ، آپ نے اس کے ذریعے مسواک کی، آپ نے اس کے ذریعے مسواک کی. وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین فرماتی ہے میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استنا استنانن، مسواک کرتے ہوئے، احسن منہ، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ خوبصورت مسواک کرتے ہوئے میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا. اتنی زبردست مسواک، اتنے پیارے انداز سے مسواک، اتنے اہتمام کے ساتھ مسواک، جب کہ آپ بیمار ہیں، جب کہ آپ تکلیف میں ہیں. فما ادان فارغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ فارغ ہوئے، بس آپ فارغ ہوئے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے مسواک سے، رفع یدہ، مسواک کر کے فارغ ہوئے، آپ نے اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھایا، او اصبعہ، یا اپنی انگلی کو اوپر اٹھایا، اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھایا یا اپنی انگلی کو اوپر اٹھایا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، پھر رفیق الاعلی ثلاثا، 3 دفعہ فرمایا، پھر رفیق الاعلی، پھر رفیق الاعلی، پھر رفیق الاعلی ثلاثا، 3 دفعہ کا. ثم قضی علی، پھر وہ ہاتھ جو اوپر اٹھا تھا آہستہ آہستہ نیچے آیا اور وہ ہاتھ لٹک گیا. ثم قضی علی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رفیق الاعلیٰ کا ایک مطلب تو یہ ہے، میں سب سے اعلیٰ رفیق سے ملنا چاہتا ہوں. رفیق اعلیٰ سب سے کون ہے؟ سب سے اعلیٰ رفیق کون ہے؟ اللہ کی ذات. اے پروردگار تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. اور دوسرا مطلب یہ ہے صالحین کی جماعت، اے پروردگار صالحین کی جماعت کے ساتھ مجھے شامل فرما لے. حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے نا، اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہو، اس آخری لمحے میں اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. اور جو آخری لمحے میں اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے میں بچ جاؤں، میں نہ مروں، ابھی مجھے جینا ہے، مجھے بچا لو، مجھے مرنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص سے ملنا نہیں چاہتا. اور ظاہر ہے اللہ سے ملنا وہی شخص چاہتا ہے جس کے بعد کچھ ہوگا، عمل صالح ہوگا. جس کے بعد عمل صالح نہیں ہے وہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کرے گا کہ میں مر جاؤں. وکان تقول، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ما تبین حاقنتی و داقنتی، اللہ کے رسول فوت ہوئے میرے سینے اور میری ڈھوڑی کے بیچ میں، میرے سینے اور میری ڈھوڑی کے بیچ میں. جسے ڈھوڑی کہتے ہیں اور یہ سینہ ہے. اللہ کے رسول نے یوں ٹیک لگائی بھی تھی اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، فرائیتہ ینظر الیہ، عائشہ کہتی ہے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عبد الرحمن کی طرف. وعرفت، مجھے پتا چل گیا، انہ یحب السواک، آپ مسواک کو پسند کر رہے ہیں. فقلت، تو میں نے کہا، آخذہ لک، کیا آپ کو مسواک لا کر دوں؟ فاشار برأسی، آپ نے اپنے سر سے اشارہ کیا. سر سے اشارہ یوں کیا، کچھ الفاظ ادا نہیں کیے، صرف یہ اشارہ کیا جس کا مطلب یہ تھا نعم، جی ہاں لا کر دو. یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ بھی ایسے ہی. صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن ہے جس میں آپ نے ساری بیویوں سے ملاقات کی. سیدہ فاطمہ بھی آئی، ان سے بھی آپ نے ملاقات کی، انہیں یہ خوشخبری سنائی. ایک تو غم کی خبر یہ سنائی کہ میں رخصت ہونے والا ہوں، آج کے بعد تیرے والد پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. خوشخبری یہ کہ تو مجھ سے ملے گی اور تو جنت کی خواتین کی سردارہ ہوگی. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوگ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آخری موقع پر سیدنا علی کو خلافت کی وصیت کی تھی، سیدنا علی کو خلافت کی وصیت کی تھی. فرماتی ہیں سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام میری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوئے
اور آخری لمحے آپ کی روح پرواز کر گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس موقع پر کس کو وصیت کی خلافت کی، میں تو نہیں جانتی، مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، سیدنا علی کو خلافت کی وصیت کی تھی، یہ جھوٹ ہے، من گڑت بات ہے۔ نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جاہل قسم کے جن کا کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہے، جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام زندہ ہے، دنیا کی ہر خبر سے آگاہ ہیں، آپ فوت نہیں ہوئے، آپ قبر میں زندہ ہیں، اور آپ کو آپ کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں جس سے آپ تعلقات بھی قائم کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، انک میت، اور یہ حدیث سے ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث۔ اس کے بعد بھی وفات کا انکار یہ کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ ایسے لوگ نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو عقیدہ کتاب و سنت کا ہے یا صحابہ کا ہے۔ جہاں تک مسائل کی بات ہے تو مسائل لکھ لیں۔ نمبر 1، تازہ مسواک سے دانت صاف کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 2، دانتوں پر ملنے کے لیے مسواک کو تیار کر کے دانتوں پر ملنے کے لیے مسواک کو تیار کر کے استعمال کرنا چاہیے، اس لیے تاکہ مسواک کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تیار کا مطلب یہ ہے اسے نرم کیا جائے، اسے چبایا جائے، اسے باریک کیا جائے، پھر استعمال کیا جائے۔ نمبر 3، کسی دوسرے کی مسواک کو صاف کر کے استعمال کرنا جائز ہے۔ کسی دوسرے کی مسواک کو استعمال کر کے صاف کر کے استعمال کرنا جائز ہے۔ مسواک سے زندگی کے آخری سانس تک محبت ہونی چاہیے، نہ جانے کب اللہ سے ملاقات کا وقت آ جائے۔ نمبر 4، اشارہ گفتگو کے قائم مقام ہے، یعنی اشارے کو بھی گفتگو ہی سمجھا جائے گا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے سر سے اشارہ کیا اور عائشہ صدیقہ نے اس پر عمل کیا، آپ نے یوں کہا جس کا معنی مجھے مسواک چاہیے۔ عائشہ صدیقہ سمجھ گئی اور مسواک دے دی۔ اشارہ کیا ہوتا ہے؟ گفتگو کے قائم مقام ہے۔ اس لیے نماز میں جب سلام کیا جائے تو جواب نہیں، اشارہ ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے سلام کیا تو آپ اشارہ کر دیں ہاتھ سے یوں، یہ کیا آپ نے جواب دے دیا، گفتگو کے قائم مقام ہے۔ جواب دینے سے نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اشارہ یہ جائز ہے، حدیث میں موجود ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اشارہ سے طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی، یعنی نیت طلاق دینے کی ہے اور کہتا ہے یہ، یعنی نیت ہونا ضروری ہے، طلاق کی نیت ہے اور پھر یوں کہتا ہے،
اس کا مطلب کیا ہوا؟ طلاق ہو گئی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ طلاق ہو گئی. دیکھیں جو لفظ طلاق ہے، لفظ طلاق، اس کے لیے نیت نہیں دیکھی جائے گی. آپ نے اگر کہہ دیا بیوی کو طلاق ہے تمہیں، آپ کی نیت کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، طلاق ہو گئی. لیکن لفظ طلاق سے ہٹ کر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں کسی بھی لفظ سے، تو اس کے لیے نیت ہونا ضروری ہے. مثلا آپ نے کہا جاؤ اپنے گھر، چلی جاؤ، مجھے شکل مت دکھانا. آپ کی نیت اگر طلاق کی تھی تو طلاق ہو گئی، اگر طلاق کی نہیں تھی تو اس سے طلاق نہیں ہوگی. سگنل پر دیکھا ہے آپ نے، ریڈ سگنل ہوتا ہے، کوئی کہتا نہیں ہے رکنے کا تو ہم رک جاتے ہیں. گرین ہوتا ہے تو چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اشارہ بھی کہتا ہے کہ آؤ یا جاؤ یا رک جاؤ. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، نبی الاسلام فوت ہو چکے ہیں. اس کے بعد ایک مسئلہ، نبی الاسلام کو اپنی بیوی عائشہ صدیقہ سے سب سے زیادہ محبت تھی، حتیٰ کہ آپ نے آخری ایام خواہش کا اظہار کر کے عائشہ صدیقہ کے پاس گزارے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہوا مسئلہ. اور آخری حدیث پڑھتے ہیں، مسواک کی بحث مکمل ہو جائے گی. یہ حدیث نمبر 20 ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، وهو یستاک بسواک رطب، اس حال میں کہ آپ تازہ مسواک فرما رہے تھے، تازہ مسواک کر رہے تھے. رت تازہ مسواک کو کہتے ہیں. بطرف السواکی، اور مسواک کا ایک کونا، علی لسانی ہی، آپ کی زبان پر تھا. وہو یقول، اور آپ یوں کہہ رہے تھے، او او، والسواک فی فی، اور مسواک آپ کے منہ میں تھی، کأنہ یتہبع، گویا کہہ کر رہے ہیں آپ، یوں لگ رہا تھا جیسے آپ کہہ کر رہے ہیں، یعنی الٹی کر رہے ہیں آپ. اس قدر گہرائی کے ساتھ آپ مسواک کرتے تھے، اس قدر مبالغے کے ساتھ آپ مسواک کرتے تھے کہ آپ کے منہ سے آوازیں آ رہی ہوتی، کبھی آ کبھی او. کسی صحابی نے او سنا، کسی نے آ سنا، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی الٹی کر دیں گے آپ. یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الوضو، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کے اندر موجود ہے. نبی الاسلام صحابہ کے سامنے مسواک کر رہے ہیں، تو کسی کے سامنے مسواک کی جا سکتی ہے، اور بڑے مبالغے کے ساتھ، بڑے احسن انداز سے، بڑے گہرائی کے ساتھ. تو سب سے پہلا مسئلہ، احکام اور مسائل کی طرف آتے ہیں. پہلا مسئلہ، تازہ مسواک سے دانتوں اور منہ کی صفائی. تازہ مسواک سے دانتوں اور منہ کی صفائی دینی اور طبی اعتبار سے بہت بہتر ہے. طب کے اعتبار سے بھی دیکھیں، شریعت کے اعتبار سے بھی دیکھیں، تازہ مسواک بہت زیادہ بہتر ہے. دوسرا مسئلہ، مسواک میں مبالغہ آرائی مسنون ہے.
मुबालगा आराई का मतलब बड़े गहराई से मिसवाक करना, मिसवाक बड़े गहराई से करना मसनून है, इससे मुंह की ज्यादा सफाई होती है। और तीसरा मसला, मिसवाक को दांतों के अलावा, मिसवाक को दांतों के अलावा जबान पर फेरना भी मसनून है। मिसवाक को दांतों के अलावा जबान पर फेरना भी मसनून है। आप जबान पर भी फेरें, हलक में भी लगाएं, ऊपर भी लगाएं, ताकि आपका मुंह बिल्कुल साफ हो जाए। ये मिसवाक के अहकाम थे जो आपको बताए गए हैं। हर वक्त मिसवाक, वजू के बाद भी मिसवाक, मस्जिद में भी मिसवाक कर सकते हैं, रोजे की हालत में मिसवाक करते हैं, चाहे वो शाम का वक्त है या सुबह का वक्त है, रात का वक्त है, घर में दाखिल हो रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, मजलिस है, मिसवाक अल्लाह के रसूल हर वक्त किया करते थे। तो इससे ऐसी ही मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा हामी और नासिर हो। इसी पर इक्तिफा करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मिसवाक में हिजाब तो करना जरूरी है, फर्जी चीज है। मसनून का मतलब होता है सुन्नत। कोई भी कर सकते हैं। पीलू दरख्त होता है, पीलू दरख्त, अरबी में उसे अराक कहते हैं, अराक। कोई खास तरीका नहीं है। वुजू से पहले या वुजू के बाद, बेहतर है वुजू से पहले। 20 नंबर हदीस अबू मूसा अशअरी से मरवी है। गैर महरम के सामने अगर बापर्दा होकर मजबूरी की वजह से पड़ी जाए तो हो जाएगी। तो सफर की हालत में रोजा रखना पसंदीदा नहीं है। अगर तो रख ले तो जायज है, लेकिन नबी इस्लाम ने पसंद नहीं किया। साफ कैसे किया? सफाई से पानी भी हो सकता है, ये भी अपने मुंह से साफ कर दिया, उसे चबाने के बाद उसे यूं ही झाड़ दिया और उसके अंदर जो लुआब था उसे निकाल दिया, बस। अल्लाह के रसूल वैसे ही झूठा अपनी अजवाज क्या वो पी लिया करते थे। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं मिसवाक। जी जी कोई भी करें, कोई भी मिसवाक कर सकते हैं। मिसवाक करना मर्द औरत दोनों के लिए है, बच्चे बूढ़े सबके लिए है, लेकिन दांत होना शर्त है। जिसके दांत नहीं है उसके लिए मिसवाक नहीं है। थोड़ी हदीस पढ़ा दी है शायद। बुर्श कर सकते हैं, लेकिन जो फवायद मिसवाक के वो बुर्श के नहीं है। जब मिसवाक कर लें तो फिर उंगली से खिलाल की जरूरत नहीं है, शर्त भी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपके दांतों में कुछ फंसा हुआ है तो आप खिलाल कर लें। नबी इस्लाम के नाम की कुर्बानी साबित नहीं है सहाबा से। मसनून मतलब सुन्नत। कर सकते हैं गरारे, कोई हर्ज नहीं है इसमें।
برزخی معاملہ ہے، کچھ معاملات ایسے ہیں برزخی ہیں، برزخی معاملات ہیں، برزخی زندگی کیا ہے اس کی حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہنا جس طرح دنیا میں زندہ تھے اس طرح زندہ، دنیا کے حوال کی خبر ہے ان کو، یہ ساری باتیں جو ناجائز ہیں۔ جی نہیں، نیند ضروری نہیں ہے، لیکن وقت آخری وقت وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو لوگ حدیث کو حجت نہیں مانتے وہ قرآن کے منکر ہیں، قرآن کو بھی اسی وقت قرآن مانا جائے گا جب حدیث کو تسلیم کیا جائے، وگرنہ حدیث کے بغیر قرآن پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑے دلائل ہیں اس کے، دنیا کے احمق ترین لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ تحسیر العلام، قبر کے اندر حیات، قبر کا معاملہ برزخی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کی حقیقت اتنی معلوم ہے جتنی بتائی گئی، اپنی طرف سے کیا سرائی نہیں کی جا سکتی۔ دعائے قنوت کا تعلق جو ہے خاص مواقع کے ساتھ ہے، عام نہیں ہو سکتی۔ چاند نظر آنے کے بعد تکبیرات کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ بھائی نماز کی نیت دل میں ہوتی ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا اور بیٹھنا ضروری نہیں ہے، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے تو نیت کھڑے ہو کر کر لیں۔ زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے، جو زبان سے ادا کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ خلاف سنت ہے۔ یہ صدقہ ہے، فوت شدگان کی طرف سے اگر قربانی کی جائے تو یہ صدقہ ہوتا ہے، اور یہ صدقہ جو ہے پھر غربا میں تقسیم ہونا چاہیے۔ جی کسی بھی قسم کی مسواک کر سکتے ہیں، ٹوتھ برش کر سکتے ہیں، اس میں کوئی عرض نہیں ہے، لیکن جو فوائد ہے نا طبی شرعی عقلی وہ مسواک ہے۔ مسواک اچھا، نماز میں آنکھیں بند کرنا جائز نہیں ہے۔ نہیں آپ کر سکتے ہیں، اپنے منہ کو ڈھانپ لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ عورتوں کا قبرستان میں زندگی میں کبھی کبھار جا سکتی ہیں، مستقل بار بار جانا حرام ہے، لعنت کی گئی ہے ایسی عورتوں پر جو قبروں کی بار بار زیارت کرتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ کے سوالات آ گئے، اس کا جواب بھی آ گیا، بس ختم کرتے ہیں اس بات کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔